السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ جی تو ابتدا کرتے ہیں۔ آج کی آیات میں لفظ اغلال ہے، غلن کی جمع ہے۔ بیسیکلی یہ کہتے ہیں بیڑیوں، سمجھ لیں کہ وہ جو ایک لوہے کے بڑے سے رنگ ہوتے ہیں ان کو گردن میں ڈال دیا جائے اور اس کے ساتھ پھر ہاتھوں کو بھی باندھ دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اغلال۔ اعناق عنق کی جمع ہے گردنیں، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا۔ مکر بیسیکلی تدبیر کو کہا جاتا ہے، اس کا اردو ترجمہ کر لیا جاتا ہے چال چلنا۔ اب چال مطلب کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ ہوتی ہے، تدبیر چلانا، کچھ ایسی چیزیں، یعنی ایک ترتیب بنا کر کسی کام کو کرنا۔ سو اگر پازیٹیو ہو تو پازیٹیو ہوگی اور اگر نیگیٹو ہو تو یہ نیگیٹو ہوگی۔ جی تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ تو میں پہلے بلاؤں گا سب سے، آئیے سائمہ سعدیہ۔ اب اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کریں پلیز۔ آئیے سائمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام اوکے، علیکم۔ مجھے بتائیے یدئی ہی تک کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ جی قالا سر۔ کا فاعل کیا ہے؟ سر الذین کفروا۔ الذین کفروا یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ مقولہ کیا ہے؟ سر لن نؤمن سے بین یدیہ، سر یہاں یہ اس سے آگے جائے گا۔ کہاں تک؟ مجھے پھر فائنل بتا دیں۔ جی سر، جی سر، پڑھ لوں سر۔ نہیں یہیں تک سر ہے، مومن، یہیں تک ہے۔ جی سر۔ کدھر جا رہی ہیں اب؟ یہیں تک ہے، سر میں دیکھ رہی تھی آگے تک بات کی آگے کنٹینیو بات کہاں جا الگ ہے، رہی ہے۔ یہیں تک ہے۔ جی سر۔ سو یہ بیسیکلی روز قیامت، اب جو مشرک تھے اور جن کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا، اب دونوں کا آپس میں کیا ہے؟ روز قیامت کیا ہونے لگا ہے؟ سر آپس میں وہ تکرار، بات چیت ہونے لگی ہے، جی سر۔ اقرار نہیں ہو رہا، سر تکرار، آپس میں بحث کر تکرار۔ رہے۔ جی تو اب مجھے بتائیے کفرو کا فاعل کیا ہے؟ سر کفروا کا ہم، جی اور وہ سر راجع ہے اللہ زینہ کی طرف۔ فاعل کیا ہے؟ سر ہم فاعل ہے ٹھیک ہے، کفروا کا۔ کیا ترجمہ ہوا وقال الذین کفروا؟ وہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے کہا۔ جی اب مجھے بتائیں جی سر۔ نؤمن منصوب کیوں ہے؟ سر لن کی وجہ سے، کیونکہ حرف ناصبہ ہے، وہ اس کو نصب حالت میں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو نؤمن کا فاعل کیا ہے؟ سر نحن۔ ٹھیک ہے، لن کیا کرتا ہے؟ سر یہ فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے اور اس کو مستقبل کے میننگ میں دیتا ہے، اور تاکیدی جو ہے وہ نفی کے میننگ میں آ جاتا کیا ہے۔ ترجمہ ہوا لن نؤمن؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جس چیز پر وہ ایمان لانا ہو یا نہ لانا کی بات کر رہے ہیں، وہ کس حرف جر سے آتا ہے؟ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نومینہ کے لیے کیا بن گیا؟
سر یہ سر ابھی تو با حرف جر کی وجہ سے تو سر یہ اس کا متعلق ہو جائے گا. جی اس کا متعلق فعل ہو جائے گا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ جی وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن. بحاظ القرآن سر بحاظ القرآن سر یہ اسم اشارہ ہے القرآن جس کا مشار علیہ ہے، اور سر یہ نؤمنہ کے لیے جو ہے متعلق فعل ہو گیا. ہم ہرگز اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے. نہیں لائیں گے. ویری گڈ. اوکے آگے چلتے. شہناز آئیے. جی سر. ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے، یہ بالذی بین یدیہ لا تو ہو گیا تاکید کے لیے دوبارہ نا، یہ عطف ہو رہا ہے اسی لن کی نفی کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہ ولا بالذی. جی اب مجھے بتائیے بالذی بین یدیہ یہ پورا جملہ یہ کیا مقام رکھ رہا ہے یہاں پر؟ بالذی بین یدیہ یہ بھی متعلق ہوتا ہے سر. ہاں جی یہ بھی متعلق کس کے؟ کالا کے یا کفرو کے یا نؤمن کے؟ نومنو کے. ہاں جی پورا واضح کریں گے نا ہم. تو یہ جی نومنو کے متعلق ہے. صحیح ہے. اب الذی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی مجرور ہے سر مجرور. باہر کی وجہ سے. اوکے. تو الذی کا صلہ کیا ہے؟ بین یدیہ بین یدیہ کیا یہ پورا جملہ ہے؟ پورا جملہ نہیں ہے سر. کیا بین ہے؟ یدیہ بین یدیہ مضاف مضاف الیہ ہے یہ. شبہ جملہ ہے صرف اونلی بس. شبہ جملہ صحیح ہے. مضاف مضاف الیہ. یدئی عربی زبان میں نا کسی کہتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے ہونا. تو میں ایک جی مثال دوں، الکتاب بین یدئی کا، کتاب آپ کے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ سامنے آپ کے ہاتھ میں ہے بلکہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے ہے. تو مجھے بتائیے بین یدئی ہی یہ ہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بالذی بین یدیہ یہ قرآن کی طرف جا رہی سر. ہاں جی ویری گڈ یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کو اس جملے کا کیا سمجھ آیا کہ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر جو اس سے پہلے ہیں. اور اس پر الذی اس پر جو اس سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جب قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے تو بین یدئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی قرآن مجید بیسیکلی جن ان سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. سو مجھے بتائیے کالا کا فعل فاعل کالا کا مادہ کیا ہے اور باب کیا ہے؟ کاف واو لام مادہ ہے، باب نون سے ہے قال یقول. ٹھیک اوکے گڈ ہو گیا. جی آئیے فوزیہ مبشر. جی سر. یہ جملہ پڑھیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ بتائیے الظالمون موقوفون عند ربهم یہ کون سا جملہ ہے؟ سر جملہ اسمیہ یہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. مبتدا خبر وغیرہ بتا دیں. الظالمون مبتدا موقوفون عند ربهم یہ خبر. ٹھیک ہے. موقوف یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم المفعول مفعول ہے. یہ اسم مفعول ہے. مادہ کیا ہے؟ واو قاف فا باب ذات سے. ٹھیک ہے. باب کون سا ہے؟ ضاد. کیا بنے گا ماضی مضارع؟ وقف یقف. وقف یقف. ویری گڈ. الظالمون یہ کون سا اسم ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے سر یہ. ویری گڈ. ترا کا فاعل کیا ہے؟ انت. باب اور مادہ کیا ہے؟ رآ یرا باب فا سے. صحیح ہے. تو اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہو جائے گا وہ. مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لو کس لیے آتا ہے؟ سر کسی چیز کے لیے منع کرنے کے لیے آتا ہے یہ، اور یہ شرط اور جواب شرط کے لیے بھی یہ امتناع ہے، حرف امتناع. تو تو آپ یہاں پر جی سر. یہ یہاں شرط کے طور پہ امتناع. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی جواب شرط ہے؟ نہیں سر اس میں جواب شرط نہیں ہے. اس میں جواب شرط نہیں ہے. ویری گڈ. یہ اس میں جواب شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ٹھیک ہے. اس لیے بسا اوقات آپ کو اس کا ترجمہ تراجم میں کاش مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا
اس میں جو ترا کا فاعل انتا ہے نا، اس کا تفصیل صرف اتنی ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہر اس بندے کی طرف ہے جو روز قیامت یہ سب دیکھے گا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے سر. تو کیا ترجمہ کریں گے اس پوری آیت کا؟ اور کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ کھڑے کیے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ہاں جی، اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے گئے ہوں گے. اوکے، اگلا جی. جملہ پڑھ دیں. یرجع بعضهم الى بعض. نہیں، ملا کر پڑھے نا. الى بعض القول سے. جی جی. اصل میں کیا ہے، بعض تنوین ہے نا، جی جی. تو وہ تنوین کو آپ کو ملا کر پڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے جی یہ سر. نون ہے. ٹھیک ہے، یعنی جی. بعدین القولا. قولا. اوکے، تو جی. یرجیو کا فائل کیا ہے؟ بعضهم. یہ اس کا فائل ہو گیا. مفعول کیا ہے؟ مفعول القولا. القولا. بس القولا. وہ اس کس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اور راجا ان میں سے بعض اچھا، بعض سے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا میں کہ رجع یرجع، ٹھیک ہے، باب دارابا سے جی. لوٹنا. تو یہ بیسیکلی فعل لازم ہے، رجعت الیک، آپ کی طرف لوٹا، رائٹ. جی. لیکن اگر اس کا ڈائریکٹ مفعول آ جائے نا، تو یہ لوٹانے کی میننگ میں بھی آ جاتا ہے، متعدی بن گیا نا. اچھا. یرجع بعضهم الی بعض القولا، کیا ترجمہ کریں گی؟ ان میں سے بعض بعض لوٹا رہے ہوں گے کال یا ہاں ایک جی، دوسرے سے. بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض بعض کی طرف بات لوٹا رہے ہوں گے. صحیح. جی. اچھا، یہ بیسیکلی عربی کا نا ایک یوں سمجھیں ایک انداز ہے، یہ جملہ وہاں سے بنتا ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کوئی بات کی اور آپ نے اس بات کے جواب میں مجھے کوئی بات کی اپنی طرف سے کریٹ کر کے، کوئی دلیل نہیں بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی، عربی میں کہتے ہیں رجع فلان القولا، یعنی فلاں آدمی نے بات کا جواب دیا اپنی طرف سے سامنے والے آدمی کو. یعنی کیا کہا جاتا ہے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، مجھ پر ہی یہ باتیں لوٹا رہا ہے. جی سر. یعنی ہم اگلے کو قصوروار ہو، وہ ہم ہی پہ لوٹا رہا ہوگا کہ نہیں ہم نہیں ہے تم ہو، ایسا ہی ہے نا. جی. یہ ہوتا ہے رجع فلان القولا. ماشاء اللہ، گڈ. سمجھ آ رہی ہے اب تک آپ کو؟ جی سر، بہت الحمدللہ سر. چلیں جزاک اللہ خیرن آگے کثیرا. چلتے ہیں. جی آئیے ام نصیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یقول آپ مجھے یہ بتائیں یقولو کا فائل کیا ہے؟ الذین استضعفوا. اوکے، الذین استضعفوا، ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیے یقولو کا یقولو استضعفوا، اس کا باب اور مادہ بتا دیں مجھے. استضعف یستضعف، یہ باب استفعال سے ہے. آگے چلیں اور اگلی بات بھی کر لیں. ضعف. نہیں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. استضعف. شیخ عارفہ آپ آئیے. جی سر. آپ کی آواز بھی بہت لو ہے. سر ٹھیک. حاجرہ آپ آئیے. جی سر. جی، یہ استضعفوا یہ کون سا باب ہے، فعل کیا ہے، مادہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مادہ ہے ضاد عین فا، اور یہ باب استفعال ہے. باب استفعال سے ہے. سو یہ ماضی معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے. نائب الفاعل کیا ہے؟ ہم اس کا ہم اس کا نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا یقول الذین استضعفوا؟ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، جو کمزور تھے. جی، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے. ٹھیک ہے، یہ استضعفوا. تو پھر کیا ہم کہہ دیں گے کہ جو
बेसिकली कमजोर समझे जाते थे ना, यानी इसमें चाहने की मीनिंग होती है ना बाब इस्तिफाल में, इस्तदअफ़ यस्तदइफु, तो इस्तदइफु यानी जिनको कमजोर समझा गया। अब मुझे बताइए यकूलू के मुताल्लिक कौन सा जुमला है? लिल्लज़ीन इस्तकबरू, ओके, लिल्लज़ीन इस्तकबरू, ये काला यकूलू के क्या है? मुताल्लिक है। मुताद अब इस्तकबरू इसका बा मादा फेल बता दें कौन सा है? ये भी बाब इस्तफाल से है, और काफ बा रॉ इसका मादा है, और ये फेल माजी है। ठीक है, तो क्या तर्जुमा हुआ? यक़ूलुल्लज़ीन इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीन इस्तकबरू, कहेंगे वो लोग जो कमजोर समझे गए थे उनसे जिन्होंने तकब्बुर किया था। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, जोया आइए। जी उस्ताद। जी पढ़ें जरा लौला मोमिनीन तक। जी लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। लौला हर्फ शर्त है, इसमें वो शर्त किया है, और अंतुम इसका फेल शर्त, लकुन्ना मुमिनीन ये पूरा जवाब शर्त है। ये किस टाइप की शर्त है? इम्तिना उल जवाबी ली वजूद इस शर्त, यानी वो शर्त जिसमें जवाब शर्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फेल शर्त मौजूद था। हम्म, लाम यहाँ पे लाम जवाब वाक़िया है जो कि फेल शर्त पे आता है। कुन्ना फेल नाकिस है, काफ वाव नून इसका मादा, काना यकून बाब नून से इसका इस्म है नाहनु, और मुमिनीना हालत नसब में खबरू कुन्ना। ठीक है, तो फिर ये अंतुम सर क्या बनेगा? ये उस्ताद फेल शर्त है, सॉरी जी, ये क्या बनेगा, इसका जुमला शर्तिया है ये। अच्छा, ये क्या अंतुम है? यहाँ पे बेसिकली ये हर्फ इम्तिनाइया ली वजूदिन, क्या है हर्फ इम्तिनाइया? हर्फ लिवजूदिन इम्तिनाइन, जी इम्तिनाइन किस लिए? लिवजूद इस शर्त। लिवजूदिन, लिवजूदिन, लिवजूदिन से क्या मुराद है? यानी इसका जो फेलो शर्त है, और इसमें क्या होता है, इसका फेलो शर्त जुमला इस्मिया होता है। क्या होता है? जी, जुमला इस्मिया होता है। और उसका भी एक बात है कि खबर महजूफ होती है। हाँ क्या होता है? जी, खबर महजूफ होती है। लाजमी बात होती है, ये उसकी एक खबर महजूफ होती है, ये वही है। यानी एक वजह थी जो रुकावट बन गई किसी काम की। तो क्या जी, तर्जुमा बन रहा है, जरा तर्जुमा करें फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते, हाँ, हम हम ईमान यकीनन लाते। मोमिन होते। यानी मोमिन, जी, हाँ, मोमिन ना होने की वजह क्या बयान हुई? तुम मौजूद थे, तुम मतलब तुम्हारी मौजूद वजह से। थे। तो ये होता है, यानी चूंकि एक चीज मौजूद थी इसलिए दूसरा काम नहीं हो सका। इसे कहते हैं हर्फ इम्तिनाइन लिवुजूदिन। वजूद है, पाया जा रहा है, एक बात पाई जा रही है जो किसी काम के रुकावट का सबब बन रही है। लौला जी अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, और एक लौला का तर्जुमा होता है क्यों ना, राइट? जी जी तो वो क्या होता है उसमें और इसमें क्या फर्क है? हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क्यों नहीं है और कौन सा है अगर ना? जी, अगर लौला के बाद जुमला इस्मिया हो तो ये इम्तिना वाला होगा, और अगर उसके बाद जुमला फेलिया हो तो तखसीस का काम करेगा, कि वेरी नहीं। गुड, वो होता है तखसीस के लिए कि लौला क्यों नहीं तुमने किया, लौला, लौला जी कतब तल किताबा, तुमने किताब क्यों ना लिखी। बस दोनों का ये फर्क है, और कुरान मजीद में इस्तेमाल कम है, 13 या 14 आयात है, वो बड़ा मसला नहीं है। आप लोग किसी एप्लीकेशन पर जाएं, वहां लौला लिखें, लौला को एक्सपेंड करें, नीचे लौला से मुतल्लिक आयात आ जाएंगी, और उसको सबको एक ही बार में हल कर लें। आपको फर्क भी पता चल जाएगा कौन सा हर्फ इम्तिना वजूद है और कौन सा वो क्यों ना के मानी में है। ठीक है, जी ओके, गुड, माशाल्लाह। तो क्या मतलब हुआ इसका, क्या कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं रोजे हाँ, क़यामत वो अल्लाह ताला के सामने? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम हमें ईमान से और हिदायत की तरफ से नहीं रोकते तो हम जरूर अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाते। तो इस्तकबरू कौन है और इस्तुदइफू कौन है, ये कौन लोग हैं? उस्ताद उस्ताद इफू वो लोग जो कि इस्तकबरू वो लोग जो बड़े लोग थे, रुआसा थे, उनके सरदार थे।
اور استضعفوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ ان کی پیروی کیا کرتے تھے. جو کہ ان کی پیروی کیا کرتے تھے، بیسیکلی ان کے غلام یا کمزور لوگ تھے مالی طور پہ یا دیگر معاملات میں، وہ جی لوگ استضعفوا کہلائے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آئیے لبنہ شیخ، جی کالا کا فائل کیا ہے اور متعلق کیا ہے؟ جی سر، الذین استکبروا فائل ہے اس کا، اور للذین استضعفوا یہ اس کا پھر متعلق فعل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فائل ہو گیا اور یہ متعلق فعل ہو گیا. بات ریپیٹ ہو رہی ہے، بس ترجمہ کریں اس کا کیا ہوا. آپ جواب مل رہا ہے. جی، کہا انہوں نے جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں کو جو کمزور کیے گئے. جو کمزور کیے گئے یا جو کمزور سمجھے گئے، وہ ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جواب. کیا جواب دیا؟ ذرا پڑھیں یہاں سے. انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم. جی جی سر، جو ہے اس میں حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے سر، نحن مبتدا ہے، صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم یہ پورا پھر خبر ہوگا سر اس کا. ٹھیک ہے، یہ پورا خبر ہوگا. صددنا یہ کون سا فعل ہے؟ فائل کیا ہے؟ مفعول کیا ہے وغیرہ؟ جی سر، فعل ماضی ہے، صاد دال دال اس کا مادہ ہے، اور بابی نون ہے اس کا. فعل ماضی، فاعل اس کا نحنو ہے سر، اور کم اس کے اندر مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ انحن صددناکم. کیا ہم نے تمہیں روکا. ہاں جی، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا. اوکے جی آگے بتائیں. جی، یہ متعلق فعل عن الہدی، ٹھیک ہے، ہدایت سے، بعد ظرف ہوگا سر، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ مضاف الیہ ہوگا سر، یہ اذ جاءکم. ٹھیک ہے، جی، اس جو ہے یہ بھی پھر ظرف ہوگا سر، اور جاءکم فعل ماضی، جیم یا حمزہ اس کا مادہ ٹھیک ہے. باب داد سے، اور فعل ماضی ہے، اور ہوا اس کا فاعل ہے سر، اور وہ کم مفعول. ہوا فائل کدھر جا رہا ہے؟ ہدایت کی طرف جا رہا ہے سر، ہدا کی طرف. الہدا کی طرف. کیا ترجمہ ہو جی گیا؟ سر، انحن الہدا کی طرف. صددناکم سے لے کر اذ جاءکم. کیا ہم نے تمہیں روکا ہدایت سے اس کے بعد جب وہ آ گئی تمہارے پاس. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. تو انہوں نے دلیل دے دی بھائی ہم نے تمہیں روکا تھا کہ تم ایمان نہ لاتے. ٹھیک ہے، انہوں نے دلیل دے دی. اوکے آگے چلتے ہیں. آئیے امین صاحبہ دوبارہ جی بسم اللہ پڑھیں. الرحمن الرحیم. بل کنتم مجرمین. ہم بل حرف ہے، ہم کنتم کانا انتم اس میں فاعل ہے، ہم مجرمین اسم الفاعل. کانا یکونو کا بیٹا فائل نہیں ہوتا ہے. کتنی بار آپ لوگوں کو ریپیٹ کیا ہے؟ سوری کانا کا اسم، ہم انتم اور مجرمین اس کی خبر ہے. ہم مجرم کون سا اسم ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ باب کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، جیم را میم اس کا مادہ ہے. باب کیا ہے؟ اجرما یجرمو باب افعال ہے. افعال ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے. بلکہ تم ہی مجرم تھے. یعنی قصور کیا تھا تمہارا؟ ایمان لانے میں قصوروار کون ہے؟ قال الذين استضعفوا نحن یعنی صددناكم. تم خود قصوروار ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں کہ تم ایمان نہیں لائے. اچھا اوکے. یعنی روز قیامت اگر کوئی کہے کہ میں نے گناہ تمہاری وجہ سے کیا تھا تو یہ ثابت جی نہیں ہو سکتا. رائٹ. ہوں. اب دیکھیں روز قیامت یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دونوں یہ بحث کر رہے ہوں گے، کیا مقصد ہے؟ کیوں بحث ہو رہی ہے؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہی کہ ایک دوسرے پر بلیم ڈالیں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسے تو نہیں ڈال رہے نا بلا وجہ. کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بڑے تھے وہ they used to force those people who were کمزور. اوکے نو وائی دے آر ڈسکسنگ ناؤ. اللہ کے سامنے کیوں یہ وہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ سبھی کو ان کو عذاب ملنے والا ہے، تو ملنے عذاب والا ہے وہ تو ان کو نظر آ گیا. ہاں تو وہ دیکھ کر پھر ان کو ایک دوسرے کو بلیم ہی کریں گے نا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. دیکھیں بلیم کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے نا. اب آپ کے دو بچے ہوں اور آپ نے ایک ڈنڈا بھی رکھا ہو ساتھ بڑا سارا، اور سزا ملنی ہو تو دونوں کیا کریں گے آپ کے سامنے وہی آ کر؟ کہ سفارش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہمیں سزا نہیں نو
وہ دونوں جو آپ کے سامنے دو بچے ہوں گے، اب آپ نے ہوں دونوں کو سزا دینی ہے، دونوں قصوروار ہیں، لیکن وہ اب آپ کے سامنے بحث کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے دنیا میں. جی تو کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ دونوں بچے؟ کہ میں قصوروار نہیں ہوں. ہاں، میں قصوروار نہیں ہوں. چاہتے ہوں کیا ہیں اس سے وہ؟ کہ مجھ کو آپ نا don't scold me because I have نو، not done anything. دیکھیں اسکولڈنگ کا ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اصل میں کیا ہے، یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے. اب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ دو آدمی ہیں، ان دونوں کو سزا ملنی ہے، تو اب وہ جی کوشش یہ کرتے ہیں کہ مجھے کم ملے اور اس کو زیادہ ملے. پتہ تو اس کو ہے کہ ملنی ہے مجھے. یا اوکے، یہ جی ہیومن جی بیہیویئر ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ملنی تو ہے اب، لیکن ذرا اس کے کھاتے میں کچھ ڈال کر اس کی سزا بڑھوائی جائے. سمجھ آئی آپ کو؟ اوکے یس. تو یہ اس لیے بحث کریں گے، لیکن مار دونوں کو پڑنی ہے اور برابر پڑنی ہے. اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ روز قیامت یہ سب باتیں نہیں چلیں گی کہ میں نے گناہ تمہاری وجہ سے کیا تھا، یا میں ایمان تمہاری وجہ سے نہیں لایا تھا، شرک تمہاری وجہ سے کیا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں گے ضرور لوگ، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہیومن بیہیویئر وہاں بھی تھوڑا سا چلے گا کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں میں نہیں کیتا، نہیں کیتا. ٹھیک ہے، اللہ جی تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. اوکے جی، ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. دیکھیں سوچا کریں نا، آیات کے اوپر رک کر سوچا کریں. اب جب سورۃ سبا مکمل کر لیں سب، اب آپ نے ایک اور نظریے سے اس کو پڑھنا ہے. کیونکہ ہوگا یہ کہ ابھی آپ سن رہے ہیں سب، تھوڑا سا یاد ہے، پھر بھول جائے گا. اب کیا کریں، 2-3 دن چھوٹی سی صورت ہے 4 صفحوں کی، آپ روزہ کھولیں 2-4 دن بعد اور شروع سے پڑھنا شروع کریں. سلولی آہستہ پڑھیں، سوچ سوچ کر کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. ترجمے والا قرآن سے نہ پڑھیں. یہ بات میں آپ سب کو بتا دوں، اب آپ ترجمے والے قرآن سے نہ پڑھا کریں. آپ کیا کیا کریں، آپ کے پاس ایسے قرآن مجید ہونے چاہیے جس پر ترجمہ نہ ہو. جو الفاظ بہت مشکل ہوتے ہیں نا، آپ ان کے معنی سائٹ پر لکھ لیں. یعنی وہ جو آیات کے اوپر کبھی بھی نہیں لکھنا، سائٹ پہ جو خالی صفحہ ہوتا ہے نا، وہاں پر اسی آیت کے سائٹ پر بہت مشکل لفظ کا لکھیے گا بس، کہ جو بہت کم آتا ہے. جیسے ابھی یہ سب ہیں، یہ سب آنے والے ہیں، ان میں صرف الاغلال آیا ہے جو کم آتا ہے. اس کا آپ کیا ہے، واحد بھی لکھ لیں اور ساتھ جمع لکھ لیں اور نیچے میننگ لکھ لیں بس. اور باقی کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید جو ترجمے والے ہیں نا، ان کا سہارا لینا ذرا چھوڑ دیں، پھر ہی یہ چیزیں آپ کو بیٹھیں گی. اصل میں ہم کیا فوراً ترجمے کی طرف چلے جاتے ہیں. جی تو آگے چلتے ہیں. آئیے اسما فراز. جی سر، السلام علیکم. کالا کا فائل کیا ہے؟ سر کالا کا فائل آگے الذین استضعفوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، متعلق کیا ہے کالا کے؟ سر للذین استکبروا. للذین استکبروا، یہ متعلق ہو گیا. کیا ترجمہ ہوا جی یہاں تک؟ سر یہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے. جو کیا بنے؟ جو بڑے بنے. جو متکبر تھے، جنہوں نے تکبر کیا، ان سے وہ اب ان کو جواب دینے لگے ہیں. کیا جواب دیا، جی ذرا سر. پڑھیں. ٹھیک. بل مکر اللیل والنہاری. یہاں پہ بل حرف اضراب ہوا، تو یعنی مکرو مکاری، رات کی مکاری اور دن کی مکاری، یعنی جو سر ترجمہ جی رات اور دن کی مکاری. رات اور دن کی مکاری یا رات اور دن کی چالیں. ٹھیک ہے، تو یہ جی کیا ہے سر. اب یہاں پر؟ یا تو مبتدا محذوف ہے یا کیا ہے، خبر خبر محذوف. ٹھیک ہے. جی. اصل میں کیا ہے کہ اب وہ جو کمزور لوگ تھے، اب وہ متکبرین کو جواب دے رہے ہیں کہ بل مکر اللیل والنہاری، بلکہ دن اور رات کی چالوں کے سبب ہم ایمان سے دور رہے ہیں. صحیح ہے؟ جی سر. جی سر. اوکے، آگے پڑھیں ذرا. استأمرون ان نہیں صحیح طرح سے پڑھیں، صحیح طرح سے پڑھیں. استأمروننا ہاں جی. ان نکفر باللہ. اوکے، آپ مجھے تامرون نا کو ایکسپلین کر دیں. جی سر، یہ باب نون سے ہے، حمزہ میم را اس کا مادہ ہوا، اور یہ مدارے ہے، اور جمع کا سیغہ انتم اس کا فاعل ہوا. مفعول کیا ہے؟ سر جو نون الف نا اس کا مفعول ہوا، ٹھیک ہے. نحنو.
از یہ بیسیکلی ظرف ہے، ماضی کے لیے ہوتا ہے. تعمرون فعل مضارع ہے، انتم فاعل ہے. ٹھیک ہے، ماضی کے ساتھ مضارع کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو کام کیا کرتے تھے وہ کنٹینیوشن میں تھا. یعنی از تأمروننا، یعنی تم ہمیں کیا ہے حکم دیتے ہی رہتے تھے، دیتے ہی رہتے تھے. جی سر. کنٹینیو کرتے تھے، یعنی تمہارا کام جاری رہتا تھا. صحیح ہے. جی سر. استغفروا کا فائل بتا دیں. سر اس کا کس کا فائل سر جی؟ استکبروا. استغفر سر یہ اس کا ہوم فائل ہوم فائل ہے. اور باب کیا ہے؟ سر باب استفعال. استفعال ہے. ٹھیک ہے جی، گڈ، ماشاء اللہ. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. جی آئیے ادیبہ انجم. جی سر. جی آگے پڑھیں. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ خیر کدھر ہو گیا؟ وَأَسَرُّ پیچھے ہی مکمل نہیں ہوا، کامل ہے. جی سر. اچھا سوری تامرون آپ ہم رکے ہوئے ہیں، آپ کہاں چلے گئی؟ سر. جی سر. ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. اوکے، ان حرف بس مصدریہ. باللہ تک ایکسپلین کریں. جی سر. ان حرف مصدریہ ہے، نکفرا یہ فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، باللہ ہی جو ہے یہ جار مجرور متعلق کے فعل. ٹھیک ہے. اب کافارا باب نون سے. ان نکفر باللہ، یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سر یہ مصدر مول بن جائے گا نا، مفعول بن جائے گا. کس کا؟ تأمرون کا. تامرون کا. اوکے، اب ذرا ترجمہ کر دیں. از تامروننا ان نکفر باللہ. تمہارا ہمیں کیا تھا سر جی؟ اللہ کا انکار کرنا. سر بن نہیں رہا، سوری. مس ادیبہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تامروننا کا ترجمہ کیا تم ہوگا؟ ہمیں، جی سر، تم ہمیں اللہ کا انکار کرنے کا حکم دیتے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے. از، اب از کیا ہے؟ جی بیسیکلی سر. وہی یاد کرو. تامروننا، جی تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں. انکار اللہ کے کر انکار دیں. جی کرنے کا سر. تم ہمیں حکم دیتے تھے. اوکے، جی ذرا سر. تسلی رکھا کریں. جی سر. اوکے ثانیہ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. پڑھیں. وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، واو عطف ہے اور یہ ان مصدریہ پر ہی عطف ہو رہی ہے. نجعل فعل مضارع ہے، جی مع اللام مادہ، جعل یجعلو، اور اس میں نحن فاعل ہے، لہو متعلق فعل، اندادن مفعول ہے. اور ہم نے اس کو ہم پلہ بنایا اور ہم اس کو ہم پلہ بناتے. نہیں نہیں، اب پیچھے ملا کے ترجمہ کر دینا، ایسے الگ نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ یہ مفعول، یہ ان کا دوسرا جملہ ہے نا. جی 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 سر، میں پیچھے سے کر رہا ہوں. تامرونہ کا مفعول بنا کر ترجمہ کر. جب تم ہم کو حکم دیتے تھے، دیا کرتے تھے کہ ہم کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کرو اور اس کے ہم پلہ بناؤ. اور اس کے ہم پلہ بنانا، اندادن ندن کہتے ہیں، ہم پلہ بنانا، برابری میں کھڑے کر دینا کسی کو. ٹھیک ہے جی. کوئی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے اس طرح کی کہ تم نے مجھے اللہ کا ہم پلہ بنا دیا؟ کس کو یاد ہے؟ نہیں سر، مجھے تو یاد نہیں. کس کو یاد ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا. جی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فراجعہ فی بعض الکلام. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ بات کی اور آپ نے کچھ جواب دیا. فقال ما شاء اللہ فشئت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب دیا. اس آدمی نے کیا کہا؟ ما شاء اللہ و شئت. کیا ترجمہ ہوا؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا. اس سے آگے کیا تھا سر؟ وشئت. وشئت، اور جو اور جو آپ نے چاہا.
اور جو آپ نے شئتا چاہا، ماشاء اللہ و شئتا، اور جو آپ نے چاہا. اللہ کی قسم بعض لوگوں کے لیے نا آج کل کے دور میں بعض چیزیں بہت ہلکی ہو گئی ہیں. آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندن، نے جواب دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کے ہم پلہ کر دیا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہی ہے جو چاہے. اللہم اغفر لنا جمیعا، اللہم اہدنا صراطک المستقیم. آمین یا رب یہ العالمین. بڑا سیریس مسئلہ ہے یہ والا، یہ حاضر و ناظر والا. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت توفیق عطا فرمائے. جی فہیمہ اگلا پورشن پڑھیے. جی وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہاں پر سر جی واو عاطفہ ہے اور سین را مادہ ہے باب فعل سے، ہم اس کا فاعل ہے، الندامۃ مفعول بھی، اور لما جو ہے ظرفیہ شرطیہ ہے، اور رعاو العذابہ میں را حمزہ یا مادہ باب فا سے، اور العذاب مفعول بھی ہو جائے گا. کیا ترجمہ ہوا؟ وہ اپنی ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. ویری گڈ. اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. گڈ. آپ کے ہسبینڈ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ جی الحمدللہ سر ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا، منڈے کو ٹیسٹ ہے تو وہ بس کلیئر ہو اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ آپ کے شوہر کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین. جی آئیے مریم مصباح جی استاد. پڑھیں ذرا. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. واو جو ہے ہم اس واو عطف لے لیتے ہیں، جعلنا جیم عین لام باب جعل یجعلو باب فا سے، اور نحن اس کا فاعل ہے. اغلالن جیسے آپ نے بتایا غل استاد غل جمع ہے، اور یہاں پہ یہ میں نے آپ کو مفعول پہلے بھی ٹوکا تھا. استاد عفوا استاد یہ مفعول، اور فی اعناقی جو ہے استاد متعلق فعل کر لیں اس کو. ویسے استاد ہم جعلنا کا اس کو بھی مفعول بنا سکتے ہیں فی اعناقی. نہیں اعناق الذین، مجھے بتائیے کون سا مرکب ہے؟ یہ مضاف ہے اعناقی، اور الذین مضاف الیہ مرکب اضافی کی فارم میں ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اینڈ تک ترجمہ کر دیں. استاد حل یہاں تک نہیں جعلنا سے لے کے پہلے کافرو تک تو کریں. اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، آپ ڈال دیں گے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ڈالیں گے کیونکہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے. نہیں استاد میں نے اس کو ریفر کر کے کیا ہے. نہیں میں نے آپ کو صحیح کہا نا، کیونکہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے. استاد میں نے اس کو جعلنا کیونکہ بنانا کا آ رہا تھا تو مجھے پھر ڈالنا میں نے اس کو کہا کہ نہیں کیونکہ تو مستقبل کا ترجمہ کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ استاد کانٹیکسٹ میں اس طرح بات آ رہی ہے. تو بتائیں نا، وہی کانٹیکسٹ بتائیں بھئی، یوم القیامت کی بات ہے نا. جی یوم القیامہ کی، جی استاد میں ڈر آپ گئی تھی. سادہ جواب کیوں نہیں دیتی ہیں استاد؟ کیونکہ ڈر لگ جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں آپ کو آپ بات کو ادھر پوری دنیا گھما کے رکھ دیتی ہیں اور وہ بات بیچ میں ہی اس کے کھڑی ہوتی ہے. جی استاد. اوکے تو کیا ہے، روز قیامت کی بات ہو رہی ہے. اوکے آخری پورشن کو پڑھ دیں اور ترجمہ کر دیں. جی استاد. هل يجزون الا ما كانوا يعملون. استاد اس کو بھی ترکیب بتانی ہے. حل جو ہے استفہامیہ، اور اس کے بعد یجزون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، جیم ز یا اس کا مادہ ہے باب ضاد سے، اور یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی نائب الفاعل مستتر ہے. الا جو ہے وہ تاکید کے لیے، کیونکہ حل یہاں پہ انکاری کے طور پہ بمانی انکار ہے نا، کہ نہیں ان کو جزا دی جائے گی، الا سوائے یہ ما جو ہے موصولہ، اور کانو یعملون، یہ ما کانو یعملون جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا یجزون کا، اور کانو جو ہے وہ کانو میں اسم کانا جو ہے ہم ہے، یعملون جو ہے وہ اس کی خبرو کانو ہے، جس کے اندر عین میم لام اس کا مادہ ہے باب سین سے ہے، اور ہم اس کا فاعل ہے. کیا ترجمہ ہو گیا؟
हल नहीं दिया जाएगा उनको बदला सिवाय इसके जो वो अमल किया करते थे। हाँ जी, जो वो अमल किया करते थे, ये नहीं बदला उनको उसी अमल का मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। म्यूट कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न जहन्नम लम्मा सीqa इलैहा अहलुहा, जब जहन्नमियों को जहन्नम के करीब लाया जाएगा, उसकी तरफ उनको खींच कर लाया जाएगा, तलक्कतहुम, तो जहन्नम के शोले उनका इस्तकबाल करेंगे, फलफहतहुम लफहतन लम तदा लहमन अला अज़मिन इल्ला अलक़तहु अलल उरक़ूब, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर आग का एक झोंका उन्हें इस तरह लपेट में ले लेगा, यानी जैसे कोई किसी को गले लगा लेता है, कि उससे उनके जिस्म का सारा गोश्त गल कर इनकी हड्डियों पर गिर जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुरान मजीद में जब भी अजाब की आयत आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप उससे पनाह मांगा करते थे। जहां पर जन्नत की आयत आए वहां पर जन्नत का सवाल किया करते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल अपनी नमाज में भी होता था। नमाज में जब आप किरात करते थे तो उन आयात पर फिर आप ये दुआ किया करते थे। इसका उलमा ने ये कहा है कि सुन्नत नमाज और नफल में हम ये अमल कर सकते हैं। तो जो हाफिजा हो या हाफिज हो, जब वो पढ़ रहा हो और इन आयात पर आए, साफ है कि ये तो तभी कहा जाएगा जब वो मतलब भी समझ आए। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि वैसे तो अल्फाज ही समझ नहीं आती क्या कह रहा है तरावी वगैरह में। खैर, अल्लाह ताला हमें सही से कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अच्छा, जाने से पहले सॉरी, एक बात याद आ गई, वो तो पोर्शन मैंने आपको बताना था। अच्छा, आपने अभी ये नोट नहीं किया कि ये उन्होंने क्या कहा, बल मकरुल लैली वन नहारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, जो कुफार, जो मुशरिकीन है अल्लाह के सामने, कि बल मकरुल लैली वन नहारी, यानी दिन और रात की जो इनकी चालें थी उसके सबब हम ईमान नहीं ले आए, हम नहीं लाए। तो उलमा ने इसकी जो वजाहत में ये बात बड़े प्यारी लिखी है कि इससे आप ये हम समझ लें कि इसका मतलब लोगों को जो दावत का काम है वो दिन रात करना पड़ता है। देखिए, कुफार, मुशरिकीन और जितना ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाला है, वो दिन रात लगे रहते हैं, वो नहीं छोड़ते। उन्होंने ड्यूटियां लगाई हुई हैं भले कि अब 4 घंटे तुम बकवास करो, बस 4 घंटे फिर मैं करूंगा, फिर 4 घंटे वो करेगा, यानी 24 घंटे उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ इस्लाम के खिलाफ। लेकिन उसके मुकाबले में जो रद्द है वो उस तरह नहीं हो रहा। सोशल मीडिया भी खाली है, ऑलमोस्ट खाली ही कहेंगे। ठीक है, जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, लेकिन ये हमारे बस क्या कहें मजीद। बहरहाल मकसद ये है कि जैसे कुफर दिन और रात चलता है, काम कर रहा है अपना, इस्लाम की दावत वालों को भी दिन और रात लगे रहना चाहिए कि बस बरसात करते रहें दावत की, कि शायद असर कर जाए। तो यही हो सकता है ना कि दिन रात जब आप एक काम एक बात करते रहें, आखिर फिर वो एक वक्त आता है कि वो जड़ पकड़ जाती है। आप देखें अब ये जो इंटरनेशनली जो ये LGBT के ऊपर जो काम हो रहा है वो कितना शिद्दत इख्तियार कर गया है और किस हद तक वो आगे बढ़ चुका है। ये जितना कुछ हो रहा है ना, इसका जो टारगेट है ये आप नहीं है, मैं नहीं हूं, ये आप जितनी बैठी हैं आप नहीं है, और जितने मुझे सुन रहे हैं ये भी नहीं है। इसका टारगेट अगली नस्ल है, वो छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूलों में बैठे हुए हैं, जो गेम्स खेलते हैं, जो इंटरनेट पर डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, ये टारगेट है। आप और मैं टारगेट नहीं है। असल ये अगली नस्ल की तबाही है। तो वो जो अगली नस्ल आने वाली है ना, ये उसको वो सब पढ़ाया जा रहा है। एक बड़ी ही प्यारी बात मैंने सुनी, किसी ने कहा, कुछ सोशल मीडिया पर कोई वीडियो थी, उसने कहा जी हम एतराज करते हैं गल्फ में रहने वालों को, क्या जी गल्फ में रहते हो तुम्हें नेशनैलिटी नहीं मिलती, हम यूके, जर्मनी, USA, कनाडा और क्या कहते हैं उसको, ये नेदरलैंड और ये जितने भी कंट्रीज हैं, हम यहाँ रहते हैं, देखो हमें नेशनैलिटी मिल जाती है, और तुम्हें क्या पता तुम नेशनैलिटी के बदले में क्या कुछ वहां पर सरेंडर कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम अपनी नस्ल सरेंडर करने लगे हो।
ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, रुक जाओ थोड़ा जा, रुको तो सही, लग जाएगा पता। जहां आप बच्चों को आपके माशाअल्लाह नेशनलिटी होल्डर्स के बच्चों को LGBT के राइट्स पढ़ाए जाते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? अब्बा तो सारा दिन ड्यूटी थे, अम्मा बैठी सोशल मीडिया थे, तो बच्चा LGBT पढ़ रहा है, तो नतीजा हो सकता है थोड़ा सा आप कर जाएं, थोड़ा जोर लगा जाएं, लेकिन अगली नस्ल का क्या बनेगा? बहुत बड़ा सवाल है। आपने नेशनलिटीज तो ले ली, लेकिन जो सरेंडर किया है ना, उसके नताज अभी नहीं आएंगे, आ जाएंगे, अभी नहीं आएंगे। कुछ के आ गए जो 50 साल पहले गए थे, वो नताज भुगत रहे हैं, उनकी नस्लों से तो आधा दीन निकल चुका है, और जिन्होंने बाद में ली हैं वो फिर देखते जाएं तमाशा लगता क्या है। तो उसने कहा कि भाई हम गल्फ में रहते हैं ना, हमें ये नेशनलिटी नहीं देते, अच्छा करते हैं नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जड़ें फिर पाकिस्तान में हैं, भारत में है, बांग्लादेश में है, हमें लौटना है, हमें ये पता है कि हमारा सब कुछ उधर है, हमें ये वापस, हमें यहाँ नहीं रहना। और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमें नेशनलिटी नहीं देते, क्योंकि नेशनलिटी देकर तो भाई वो आपको बांध लेते हैं हर हवाले से। बस अल्लाह ताला हम पर रहमत फरमाए। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।